اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ نمازوں کی حفاظت۔ حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو، ان پر ہمیشگی اختیار کرو، انہیں اپنے وقت میں پورے آداب و شرائط سنن کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرو۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو تاکہ نماز کا حکم دینے والی ذات تمہاری حفاظت کرے۔ والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو، چونکہ خرید و فروخت کی گرم بازاری عصر ہی کے وقت ہوتی ہے اور دوسرے مشاغل کو بھی اسی وقت سمیٹنے کی کوشش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس نماز سے غفلت ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے اس کا خصوصی حکم فرمایا ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ کہتے ہیں، بعض فجر کی نماز کو وسطیٰ کہتے ہیں۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ جو نماز جس سے زیادہ رہ جاتی ہو وہی اس کے لیے وسطیٰ ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نکوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہو، یعنی نماز میں خشوع و عزت و انکساری کے ساتھ قیام کیا کرو تاکہ بندگی کا مقصد پورا ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، نماز کی حفاظت کا مطلب نماز پر ہمیشگی، وقت پر ادائیگی، حضور قلب، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا سب نماز کی حفاظت میں داخل ہے، اور ایسی نماز کے ذریعے ہی اللہ رب العزت بندے کو فواحش، منکرات، برے کاموں سے بچاتے ہیں، ظاہری باطنی علائشوں سے پاک اور صاف کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز عصر کا مقام۔ نماز عصر کی حفاظت خاص طور پہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ و مالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال، مال و متاع سب لوٹ لیا گیا۔ لہذا جس طرح اہل و عیال اور مال و متاع کے ضائع ہونے سے ڈرتے ہو، اسی طرح نماز عصر کے فوت ہونے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ غزوہ خندق کی لڑائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر سے روک دیا گیا۔ جنگ کی گرما گرمی، اس کی شدت کی وجہ سے مہلت نہ مل سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے، وقت پہ ادا کرنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ بعض لوگ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، اہتمام نہیں کرتے۔ اہتمام کرنا چاہیے، مسجد میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور آدمی کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے فرض کو ادا کرنے میں۔ اگر آدمی سستی کرتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے تو بعض دفعہ تو بہت دیر ہو جاتی ہے اور نماز رہ بھی جاتی ہے، اس لیے آدمی مسجد میں جائے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے کہ وہاں پہ زیادہ ثواب بھی ملے گا، 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی آدمی کو بھی کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی ہے کہ نماز تم نے اہتمام سے ادا کرنی ہے، نماز کے بارے میں معافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کئی عرصے تک نماز نہیں پڑھتا پھر توبہ کرتا ہے تو نمازیں معاف نہیں ہوں گی، نمازیں لوٹانی پڑیں گی، نمازیں آپ کو قضا ادا کرنی پڑیں گی۔ توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوگی بلکہ آپ کو نمازیں لوٹانی پڑیں گی، پڑھنی پڑیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے اور وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔